حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ اس وقت مالداروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے اور شکر گزاری بجا لاتے۔ شیطان آپ کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کرتا اور آپ کو اپنے پھندے میں پھنسانے کی کوشش کرتا رہتا۔ کبریائی سے ندا آئی کہ اے ابلیس، ایوب میرا صالح اور شاکر بندہ ہے، اس پر تیرا کوئی وسوسہ اثر نہیں کر سکے گا۔ شیطان نے کہا کہ خدایا، تو نے اس کو ثروت اور فراغت اور قدرت عطا کی ہے اور اس کی آنکھیں اولاد کے دیدار سے روشن ہیں، پھر تیرا شکر بجا نہ لائے۔ تو اس سے یہ نعمتیں چھین لے تو یہ ہرگز بھی تجھے یاد نہ کرے گا اور تیری بندگی سے بالکل بیزار ہو جائے گا۔ حکم الہی ہوا، ابلیس تیرا یہ گمان میرے اس بندے کے بارے میں بالکل غلط ہے۔ شیطان نے کہا کہ پروردگار عالم، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح تیری بندگی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ چل، میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط عطا کر دیا۔ ابلیس لعین خوش ہو گیا اور اپنے تابع داروں کو جمع کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال اور مویشی دریا میں غرق کر دیے، اور شیطان خود ایک گوالے کی صورت میں آیا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے، اس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور عدل سے واپس لے لیا۔ شیطان نے مایوس ہو کر اپنی ذریت سے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے کھیتوں اور خرمن کو آگ لگا دو۔ جب وہ سب جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان نے آ کر کہا کہ آپ نمازوں میں لگے ہوئے ہیں، ادھر سب کھیت اور باغات جل کر فنا ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہی جواب دے کر پھر سے عبادت میں مشغول ہو گئے، بلکہ کمال دل جمعی سے فارغ ہو کر عبادت کرنے لگے۔ شیطان مایوس اور مضطرب ہو کر واپس ہوا۔ اسی طرح اس نے سب گھر بار آپ کا تباہ کر دیا اور وہ ملعون ہر تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دیتا گیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ دل جمعی سے عبادت کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سب اولاد ایک مکان میں تعلیم میں مشغول تھی۔ پھر شیطان نے اس مکان کو ان پر گرا دیا اور فرزندان سعادت مند اس مکان کے نیچے دب کر مر گئے۔ یہ خبر بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان نے دی۔ پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صابر و شاکر ہو کر عبادت میں مصروف رہے اور توکل کی رسی کو تھامے رکھا۔ ذرا بھی آپ کے مزاج میں تغیر نہ آیا۔ پھر خدا کا امتحان آپ علیہ السلام کے بدن پر آ گیا۔ شیطان نے کہا کہ یا خدایا، اب مجھے اس کے بدن پر اختیار دے، پھر معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح تیری بندگی اور عبادت کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ بغیر زبان اور دل اور کانوں کے اس کے باقی جسم پر میں نے تجھے تسلط عطا کیا، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ شیطان ساحر کی صورت میں سامنے آیا اور آپ کے ناک میں پھونک دیا۔ اس کی حرارت سے آپ کے پورے جسم مبارک میں خارش شروع ہو گئی، جس سے گوشت پوست پھٹنے لگا اور پورے بدن میں کیڑے پڑ گئے، اور لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا، مال برباد ہو گیا، اولادیں مر گئیں، جسم مبارک مریض ہو گیا، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے کے برابر سارے جسم مبارک میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں بیماری نہ ہو، صرف دل اور زبان سلامت تھے۔ فقیری اور مفلسی کا یہ حال تھا کہ ایک وقت کا کھانا بھی پاس نہ تھا۔ اس حال میں کوئی ایسا نہ تھا جو خبر گیری کرتا، سوائے ایک نیک بخت بی بی صاحبہ کے، جن کے دل میں خدا کا خوف تھا اور اپنے شوہر کی محبت تھی۔ پھر نیک بخت بی بی صاحبہ نے مزدوری شروع کر دی۔ آدھی مزدوری خدا کے نام حضرت ایوب علیہ السلام کی تندرستی کے لیے صدقہ دے دیتی اور نصف پر خود اپنا گزر بسر کرتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی۔ جب بھی ان کی بیوی صاحبہ مزدوری کے لیے گھر سے باہر جاتی تو راستے میں شیطان کھڑا ہوتا اور کہتا رہتا کہ تو جوان اور صاحب جمال ہے، تو کس لیے مزدوری کرتی ہے اور اپنی جوانی کو تو ایسے آدمی کے لیے برباد کر رہی ہے؟ مصر میں ایک دولت مند سردار ہے، تو اس بیمار کو چھوڑ دے، میں تجھ کو اس سردار کے نکاح میں دے دوں گا اور تیرا درجہ عزت اوج کو پہنچاؤں گا۔ وہ نیک بخت بی بی صاحبہ اعتقاد والی
اس کی کسی بات کی طرف التفات تک نہ کرتی، بلکہ واپسی پر وہ سارا حال حضرت ایوب علیہ السلام کو سناتی تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے کہ وہ ابلیس لعین ہے تو اس کی باتوں پر دھیان نہ دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے۔ جب آپ کا تمام جسم کیڑے کھا گئے اور زبان کو بھی کھانا شروع کر دیا، تب آپ نے اللہ سے دعا اور فریاد کی، اور وہ بھی اپنی تکلیف کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس وجہ سے تھی کہ زبان سے ذکر الہی کرنا دشوار ہو گیا تھا۔ بالآخر آزمائش کا دور ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھ نے تڑپا دیا ہے، بے شک تو رحمان اور رحیم ہے۔ اسی وقت رحیم و کریم خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا اور حکم الہی ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو، اور وہاں پاؤں لگتے ہی 2 چشمے جاری ہو گئے، ایک نہانے کے واسطے اور دوسرا پینے کے واسطے۔ نہانے سے بدن کے اوپر کی ساری بیماری چلی گئی اور پینے سے اندرونی بیماری سب کی سب ختم ہو گئی، اور یوں ظاہری و باطنی عافیت اور کامل تندرستی حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔